بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، خبریں ہیں، اور ایک چیز بڑے وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ جناب اس وقت جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے، ہائبرڈ وارفیئر چل رہی ہے، اور اس میں انڈیا ملوث ہے، انڈیا کے تانے بانے اور تمام تر دھماکوں میں امریکی جریدے کی بھی رپورٹ یہی آ رہی ہے، UN کی رپورٹ یہی ہے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ یہی ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGI وزیر اعظم پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، سب کے سب یہی بات کر رہے ہیں۔ اور آج معید یوسف جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں نیشنل سیکورٹی پہ، انہوں نے بھی یہی بات کی انڈین میڈیا سے بات کرتے ہوئے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ اصل چیز یہ ہے۔ اور ان سب کے ہوتے ہوئے پھر اپوزیشن جو ہے جناب وہ اپنا کافی پیش قدمی کر رہی ہے اور بھرپور طریقے سے تیاریاں کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، شریف فیملی میدان عمل میں ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلے، اسی کا جائزہ لیں گے آج۔ مریم بی بی نے جناب کل ایک بات کی، اور اس میں انہوں نے جو باتیں ہم کرتے رہتے تھے اور یہ تردید کرتے تھے، وہ بات کل انہوں نے خود تسلیم کی، اور وہ تسلیم یہ کی کہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی جو ہے وہ صحیح نہیں جا رہی تھی، ان کی پالیسی بھی مختلف تھی اور وہ صحیح کام نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کو ذرا سائیڈ لائن کرنا پڑا، اور خود مریم بی بی جو ہیں وہ میدان میں اتری ہیں۔ کیا فرمایا انہوں نے، ذرا سنیے۔ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی اپروچ فرق ہے اور ان کا معاملات کو ہینڈل کرنے کا طریقہ فرق ہے۔ تو میاں صاحب نے ان کو پورا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈیموکریسی ہے نا، کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شاید اور کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آزما لیا جائے، کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے وہ چیزیں جو ان سے توقعات لوگ کر رہے تھے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ چوہے صاحب، لوگ سے مراد کیا ہے؟ لوگ سے مراد یہ ہے مریم بی بی خود ہیں، کیونکہ جو ایک چیز طے ہوئی تھی، مریم بی بی نے جانا تھا باہر لندن میں اپنے والد صاحب کی عیادت کے لیے، علاج معالجے کے لیے، اور شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور لوگ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک اور سوٹ سنیے جی، وہ کیا فرماتی ہیں۔ آپ کو کب تک لگتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا اگر آپ کے کارڈز پہ ہے، یا جس سے بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے، ٹائم پیریڈ آپ کے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے APC نے۔ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے۔ چوہے صاحب، شہباز شریف صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے، ان کی اپروچ مختلف تھی، اس لیے ان کو سائیڈ لائن کرنا پڑا۔ تو کیا سائیڈ لائننگ کے کہنے پہ ہوا ہے؟ نہیں، تو ان کو انہوں نے گرفتار کرایا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو یاد ہوگا اور یہ فیکٹ ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر بھجوانے میں میجر کنٹریبیوشن تو شہباز شریف کی، جو مشن آپ نے ان کے ذمہ دیا وہ انہوں نے سکسیسفلی کیا۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ گاڑی سے جا رہی ہیں وہ کیا نام، اکاؤنٹیبلٹی ٹریبیونل سے نکل کے محترمہ، تو گاڑی میں ان کا یہ شہباز شریف سارا کچھ ہینڈل کر رہے ہیں جی۔ آج ان کے اوپر ڈال کے تو خود پردھان بن کے بیٹھ گئی ہیں۔ او بھائی، وہ تو اس کا تو بیٹا تو وہ تو جیل میں ہے، اور آپ دندراتی پھر رہی ہیں اور پتھر رکھ کے گاڑیوں میں وہ جا کے حملے کروا رہی ہیں، اور آپ کو کوئی پکڑ نہیں رہا۔ اندازہ لگائیں۔ شہباز شریف صاحب یہ بتائیں نا، خبر بتائیں کہ انہوں نے تو صرف اتنی بات کی کہ آسمہ شرازی ہماری کولیگ ہیں جی، وہ کافی کل تھوڑی سی دبی لگ رہی تھی، میرا خیال رش بہت تھا ارد گرد انٹرویو کے دوران، اور اس لیے کیونکہ وہ بہت نہیں، وہ ساڈا کہہ دے گا کہ صدر صاحب کا انٹرویو کر دے، دبے لگ دے۔ آپ دیکھ لیں نا، ذرا سنائیے گا جی، ذرا دوسرا سوال سنوائیے۔ آپ کو کب تک لگتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا اگر آپ کے کارڈز پہ ہے، یا جس سے بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے، ٹائم پیریڈ آپ کے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے APC نے۔ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے۔ بہت پہلے وہ کہتے ہیں جی کام ہو جائے گا جنوری سے بہت پہلے، تو یہ بہت پہلے سے کتنی مراد ہے چاہے صاحب؟ آج آپ کا شو ختم ہونے سے پہلے آپ کو خبریں آ جائیں گی
کہ جتنے چور ڈاکو اور لٹیرے پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے، باہر جا کے چور کے نعرے ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور وہ جو قتل کے مقدمے میں مفرور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بس کرا دیں، پولیس کو کہہ رہا ہے، نعرے آ رہے ہیں، وہ سنائے نا ویڈیو یہ کل کی. نہیں فی الحال تو ہم نے خود ریکویسٹ بھیجی ہے مریم بی بی کو کیا انٹرویو کے لیے. کریں؟ میں نے کہا کہ ذرا ہمیں بھی ٹائم دیں تاکہ آپ کا نقطہ ہر نظر ایک کا پہنچایا رائٹ ہے. جائے. ہم نے تو ہر ایک کو ہر وقت کہا ہے کہ انٹرویو ہم کریں گے، لیکن جھوٹ کی سیاست اور دروغ گوئی اور غلط بیانی اس کے ہم جو سوال آپ پوچھنا جواب وہ دے دیں گی، اس میں کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. ہم کوئی یہاں پہ عدالت تھوڑی ہے، نہیں عدالت تو نہیں ہے نا، ہمارا کام یہ نہیں ہے. لیکن آپ نہیں بتا رہے مجھے شہباز شریف والا دوبارہ شاٹ سن لیں. آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے؟ ذرا سنائیے جی شہباز شریف والا شاٹ. جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی اپروچ فرق ہے اور ان کا معاملات کو ہینڈل کرنے کا طریقہ فرق ہے. تو میاں صاحب نے ان کو پورا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈیموکریسی ہے نا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شاید اور کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آزما لیا جائے، کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے وہ چیزیں جو ان سے توقعات لوگ کر رہے تھے. کون لوگ کر رہے تھے؟ نواز شریف نے موقع دیا ہے، نواز شریف کروا رہے تھے، اور مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ کر رہے ہیں ڈیل. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور شہباز شریف تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ فوج سے لڑائی نہ کرے اور اسٹیبلشمنٹ سے نہ پنگے لیں. وہ تو اب پرابلم یہ ہے کہ فوج اور باقی ادارے اگر کسی کی اربوں روپے کی چوری چکاری نکل آئے تو وہ اس کی کیا مدد کر سکتے؟ مریم بی بی کو میرا خیال ہے وہ ساری چیزوں کا شاید پتہ تو ہوگا یقیناً، کیونکہ مل کے ہی کھیلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جب ادھر آئے تھے اسلام آباد تو ایک دفعہ تقریر کر کے دھرنے کے لیے آئے تھے، تو شہباز شریف صاحب ایک دفعہ آئے، دھرنے پہ گئے، ایک تقریر کی، اور اس کے بعد پھر وہ 72 گھنٹے وہ کیا ملاقاتیں کرتے رہے. تو پتہ ہوگا میرا خیال ہے بھتیجی کو. نہیں، بھتیجی کو کئی چیزیں پتہ ہے، تو بھتیجی جو خود میٹنگز کرتی رہی ہیں ان کا بھی ذرا کسی وقت آپ نے بلایا نا ان کو انٹرویو کے لیے، تو شی از ویلکم ٹو گیو ہر سائڈ آف دی اسٹوری. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات وہی ہے جو میرے ملک یہاں کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اچھا چلو صاحب، کل ہم گئے تھے ایوان صدر، ان کا ایک حصہ تو نشر ہو گیا تھا. دوسرے حصے میں ہم نے پوچھا تھا ان سے یہی جو معید یوسف آج بات کر رہے ہیں، 5th جنریشن کے بارے میں پوچھا، ہائیبریڈ وار کے بارے میں پوچھا، نواز شریف کے بارے میں پوچھا، الطاف حسین کے بارے میں پوچھا، پھر شہباز شریف کے بارے میں، ان کی پالیٹکس کے بارے میں، اپوزیشن جو استعفوں کی بات کر رہی ہے اس کے بارے میں پوچھا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ذرا سنائیے گا جی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بقیہ حصہ جو انٹرویو کا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا پولیٹیکل میدان میں بھی سازشیں کرتا ہے انڈیا، تو آپ نے ایک الطاف حسین کی مثال دی. آپ شیخ مجیب کے حوالے سے بھی شیخ مجیب سے بالکل سٹارٹ ہوتا ہے. شیخ مجیب سے ہم نے غلطی کی، پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت کی جمع ہوئی اور ہم نے اس وقت این آر او دیا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد دوسرا کریکٹر آتا ہے الطاف حسین. الطاف حسین کو ہم نے صحیح ہینڈل کیا، مگر الطاف حسین کے دیکھو نا الفاظ کے بیچ میں آپ دیکھیں آخر میں تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ہندوستان کی شہریت دے دی جائے. جی بالکل، سب کچھ یہ ساری باتیں اس نے کی، مگر جس چیز کو پہچاننا چاہیے تھا وہ شروع سے اس کا کردار تھا. یعنی مجھے آج تک یاد ہے کہ جیسے ہی پہلی اس کی خبر پڑھی میں نے تو اس کے نشتر پارک پہ جلسے کی خبر تھی، اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ جھنڈے نے ہمیں کیا دیا ہے. اچھا اس دن سے میں نے پہچاننا شروع کیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. تو پورے روابط رہے. اگر اس کو کہیں سے سپورٹ مل جاتی تو یہ کوشش کرتا رہا فزیکل سپورٹ. آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں روس انٹرسٹڈ تھا، جی ہاں، یو ایس ایس آر انٹرسٹڈ تھا کہ ہمیں بلوچستان کے ذریعے گرم پانی تک ملے. پوری سازشیں اس زمانے کی آپ کو یاد ہے. افغانستان میں بھی وہ اسی لیے آیا، ٹھیک ہے نا، اسی لیے آیا تھا. اچھا اس کے بعد پھر یہ کراچی کے حوالے سے اور کراچی کو ایک غلط طرف لے جانے کے لیے الطاف حسین صاحب نے پوری جو ہر ان کی تقریر تھی، چاہے ہندوستان جا کر بھی انہوں نے جو تقریر کی، جو انگلینڈ بیٹھ کر جو تقریریں کی، وہ سب ایک ہی تھیں. اور ان کے ساتھیوں کو یہ بیوقوف بناتے رہے، ساتھی ان کے کہتے رہتے تھے یہ مقصد نہیں، ان کا یہ مقصد نہیں. تو سازش پرانی اور کھلتی چلی گئی بعد میں. لہٰذا یہ جو اس وقت نیریٹو ہے
اس نیریٹو کے اندر سازش کا جتنا بھی ہاتھ ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ نیریٹو پورا ہندوستان کی گود میں جا کر بیٹھ رہا ہے۔ مومن سر، ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ہم چونکہ 21ویں 22ویں صدی کے مومن ہیں، چلیں کئی دفعہ نہ ڈسا جائے 2 دفعہ کی تو خیر ہے۔ الطاف حسین کو این آر او دیا، الطاف حسین کو باہر بھیجا نواز شریف نے، اس وقت یہ سیف ایگزٹ دیا کہ آپ خاموشی سے نکل جائیں۔ وہی کام اب نواز شریف لندن میں بیٹھ کے اسی طرح کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور الطاف حسین کے پیچھے تو ایک علاقائی جماعت، چھوٹا گروپ تھا اور انڈر ورلڈ کی طرح چلا رہا تھا۔ اب یہ نواز شریف جو ہے وہ ایک پنجاب کا بڑے صوبے کی جماعت ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو اسٹیٹ کا ریئیکشن ہے، اسٹیٹ کا ریئیکشن وہ نہیں ہے جو الطاف حسین کے وقت تھا۔ اسٹیٹ ابھی بھی، گورنمنٹ ابھی بھی بہت ڈھیلے ڈھالے انداز میں چل رہی ہے، بلکہ پیسو اور بہت ہی پیسو ڈیفینسو پہ چلی گئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہم ایگریسو نہیں ہوں گے، اسٹیٹ کو تو ایگریسو ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جب ایک چیز کا پتہ ہے، آرمی چیف کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، آئی ایس آئی کہہ رہی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہے ہیں، تو ان کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ اچھا جی حضور، یہ جو آپ نے کہا بڑے آرام سے آپ نے کہہ دیا کہ الطاف حسین کے معاملے کے اندر اسٹیٹ کا نیریٹو بڑا سخت تھا، نہیں تھا۔ میں تو بھگتا ہوا ہوں الطاف حسین کو، مجھے معلوم ہے کہ کس کس طرح سے اسٹیٹ نے کمپرومائز کیا اس کے ساتھ، کس کس طرح سے ہر حکومت نے کمپرومائز کیا، کس کس طرح سے پیپلز پارٹی کے الائے بنے رہے، کس طرح سے مشرف صاحب کے الائے بنے رہے، کس طرح سے یہ پی ایم ایل این کے بھی الائے بنے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اپیزمنٹ کی ایک پالیسی ان کے ساتھ چلتی رہی، اور کراچی کو اور کراچی کے ذریعے پورے پاکستان کو بڑا سخت نقصان ہوا۔ جی ٹھیک ہے جی، میں سر کہتا ہوں 22 اگست کے بعد اسٹیٹ نے جب ان کی سپیچ آ گئی ہاں، اور جب انہوں نے کہا جلاؤ گھراؤ کر دیں، آرڈر پاس کر دیا، اس کے بعد اسٹیٹ حضور وہ جلاؤ گھراؤ کب سے کر رہے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا جس دن وہ ہڑتال کال کرتے تھے، رات کو 2-4 منی بسیں جلتی تھیں، 10-12 آدمی شہید ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد تو یہ پریکٹس ان کی پرانی تھی، اینڈ دے ہیڈ آل دی ایویڈنس۔ مگر یہ کہ پھر بھی معاملہ پولیٹیکل اس وجہ سے کہ معاملات خراب نہ ہو، کبھی کبھی یہ بھی اسٹیٹ سوچ لیتی ہے کہ بھائی میں گیونگ اسٹیٹ دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بیکاز اٹ از مائی اسٹیٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے کہ حالات مزید خراب نہ ہو تو اس کو برداشت کیا ٹھیک ہے۔ اب جب آتے ہیں اس بات کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو نواز شریف صاحب خود ہیں، اور دوسرے ان کی ایک سپورٹ ہے، جو لوگ اس بات پر جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں اس لابی کو بھی ہینڈل کرنا پڑے گا، آپ سمجھے نا، جس طرح سے بھی کریں۔ یہ اگر آپ سخت ایکشن لے کر کرتے ہیں کہ جی کوئی کہے کہ غدار ہے، کوئی کہے یہ، اور ان کو یہ کرو وہ کرو، وہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے خلاف مقدمے کورٹوں نے فیصلے کر دیے ہیں، کرپشن کے کر دیے ہیں، اور کچھ مقدموں میں ابھی فیصلے نہیں ہوئے، پٹ اٹ دس وے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو نواز شریف صاحب آئیں، ان کا مقابلہ کر لیں، ایک بات۔ اچھا، جو کہہ کر گئے تھے وہ طبیعت اگر بہت خراب تھی تو اب بہتر ہو گئی تو واپس آ جائیں، ان کو خطرہ کس بات کا ہے؟ یہ ان کی جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے سامنے یہ منطق رکھنی چاہیے کہ دیکھو، ڈیموکریٹک سٹرگل کرو، جمہوری سٹرگل کرو، یہ تمہارا حق ہے، تم حکومت کے لیے الیکشن لڑو بعد میں جا کر، اور اس حکومت پر اعتراضات کرو، مگر یہ تمہارے لیڈران کو تم خود ڈائریکشن دو کہ اس طرف نہ جائیں۔ اور دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ پنجاب کے ساتھ بھی بڑی سخت زیادتی ہے۔ کیوں؟ کہ پنجاب کے اندر ہمیشہ ایک بڑی اچھی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے ٹریڈیشنلی، جی ہاں، اس کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے نا، تو اس کے بیس پر یہ حملہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پنجاب سے امپلائمنٹ فوج کے اندر اچھی رہی، پنجاب کے اندر بہت اچھا اسٹیٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، ہندوستان کے حوالے سے پنجاب میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ رہی کہ ہندوستان کتنا بڑا دشمن ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے پر۔ تو یہ سر پنجابی کارڈ لے کے آ رہے ہیں؟ مجھے لگتا نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ پنجابی کارڈ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل بیٹل مائنڈز کی ہے، اصل بیٹل ایف آئی آر کی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جو بڑے کلیئر کٹ ایشوز ہیں، حدیبیہ کا اتنا کلیئر کٹ، مجھے تو بڑا افسوس ہوا تھا جب وہ سارا معاملہ جناب جس کے اوپر کھوسا صاحب جوڈیشل یعنی سپریم کورٹ کی بینچ پر بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا مقدمہ ہے، کس نے تیار کیا، اس میں تو بڑی رسیدیں موجود ہیں، وہ آ کر جناب جس صاحب نے وہ مقدمہ اٹھا کے پھینک دیا وہ تو آج کل ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت بڑے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کرپشن والا معاملہ جو ہے نا، اس ملک کے اندر ہمیں مزید اپنے قوانین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیب کو کمزور کر دو، میں کہتا ہوں نیب کو
یہ تو رہے کہ وہ برابر کا کیفیت چلے، مگر کمزور کیسے کر سکتے ہو یار؟ اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے لوگ، آپ اس کو جو ادارہ ان کی گردن پر ہاتھ ڈال رہا ہے اس کو کمزور کر لو. سیاسی اعتبار سے نیب کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، آئی ہوپ نہیں کر رہے ہیں. سر آپ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے وہ انڈین آئے کوئی تو ان کو کہا کہ اگر یہ آپ چاہتے تھے نا کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں اور پاکستان جو انہوں نے بنایا اور پاکستانی ریپینٹ کرتے کہ ہم نے اتنے بڑے ملک سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے ہیں جن کی تعداد 20-25 کروڑ ہے، ان کو آپ بہتر ماحول دیتے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دلی جامعہ مسجد کی سڑک پر اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رول رہے ہیں، ان کا کوئی پرسانی ہاتھ نہیں ہے، ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو ہم شکر کرتے ہیں آلمائٹی اللہ کا کہ ٹھیک ہے کٹ پٹ گئے، لاکھوں شہید ہو گئے، جو بھی ہوا تو ہمیں ایک ٹکڑا ملا اور الحمدللہ وی آر پراسپرنگ. یہ اسی طرح اگر تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ لوگ ان کے بیانیوں کو اور ان کی ریجیکٹ کریں اور ان کی طرف لوگ جو ہے نا نفرت سے دیکھتے، تو آپ نے ان کو 2 سال میں ایسی حکومت دینی تھی کہ جو قابل رشک کو عام آدمی ہمیں جاگے کے راستے میں کہتے چاہیے سر تھی حمایت کر دے تو ڈاکٹر عارف علوی دی صابر شاکر صاحب تھی حمایت کر دے تو بڑا اچھا ہے، لیکن آپ اس میں ناکام رہے. معاف کرنا چوہدری صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بڑی بڑی چینجز آئی ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیے جو حال ہماری معیشت کا تھا اس کو بھولیے نہیں، یعنی مہنگائی ضرور، مہنگائی کی ہم الگ بات کر لیں گے، مگر جو حال ہماری معیشت کا اس کو بھولیے نہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اپنے لونز واپس کرتے. ہمارے اوپر بیلنس آف پیمنٹس، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 18 ارب ڈالر ہوا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ پہ پرانے قرضے دیں اور 18 ارب مزید لایا کریں. ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزرو تھا وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے. ان ساری چیزوں کے اندر قابو پا لیا گیا ہے، یعنی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں سر پر آپ کے سوار نہیں ہیں. اچھا FATF سے ہماری حکومت آنے سے پہلے آپ گرے لسٹ میں چلے گئے تھے، اس سے نکلنے کی کوششیں جاری ہیں. کنسٹرکشن اور کووڈ کا آپ نے مقابلہ کر لیا یار، اتنی بڑی چیز، یعنی دنیا رول گئی ہے. انڈیا کی معیشت 23% نیگیٹو گئی ہے GDP. پاکستان نہیں گیا نیگیٹو، پاکستان 2% نیگیٹو گیا ہے نا، انڈیا 23%. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کوئی ملک قابو نہیں پا سکا. جی کوئی اللہ پاک کا فضل ہے، یہ بھی کہہ لیں ہے نا، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے جناب. جب میکسیمم ہمارے یہاں 6800 مریض ایک دن کے اندر ہوئے اور حکومت کو اور ہم کو یہ خیال تھا کہ 40-50 ہزار روزانہ تک پہنچے گا، انڈیا 98 ہزار تک پہنچا ہے نا. اس کا برا حال ہوا کووڈ کے حوالے سے. تو ہماری ہیں بہت ساری جیتیں، مگر یہ کہ ہماری عادت یہ ہے فطرتاً کچھ جب جیسے جیسے قوم بدلتی ہے بدلے گی، ہماری عادت یہ ہے کہ اپنی خامیوں پر زیادہ بولتے ہیں. البتہ مہنگائی ایسی خامی نہیں ہے جس کے اوپر نہ بولا جائے. ضرور مہنگائی کو، کھانے کی، فوڈ کی، غذا کی مہنگائی کو قابو کرنا پڑے گا. بہترین کام پہلا تو یہی ہے. دوسرے کام چلتے رہیں گے. یعنی ایک کام بڑا اچھا احساس کے حوالے سے کیا، یہ 12,000 روپے جو گئے، یہ دنیا میں اتنا بڑا پروگرام ڈائریکٹلی لوگوں تک نیچے تک پہنچانے میں جس کے اوپر اعتراض نہیں ہو. ورنہ تو اعتراض ہوتا ہے نا کہ 2 کروڑ اس نے کھا لیے، 50 لاکھ اس نے کھا لیے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. اب تک کی 2 سال کی کارکردگی آپ گورنمنٹ کو کتنے نمبر دیتے ہیں 10 میں سے؟ میں 10 میں سے حالات کے اعتبار سے تو 8 نمبر دیتا ہوں، جو حالات ہم نے انہیریٹ کیے تھے. اچھا، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر مہنگائی پر یہ قابو پا لیں تو مزید نمبر بڑھیں گے. اس کے بعد اپوزیشن آ رہی ہے، PDM کا ایک پروگرام لانچ ہو گیا جناب، جلد سے جلوس، تحریک، اور ان کا ہدف احتیاط کریں. اس میں PDM سے ہی میں کہتا ہوں، سب لوگوں سے کہتا ہوں، اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لیں. ایک تو کووڈ کو ذہن میں رکھیں، احتیاط کریں. جلد سے جلوسوں پر میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ کریں، مگر احتیاط رکھیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو برا بھلا مت کہیں. اپنی سیاسی الیکشنز کے اعتبار سے جو کچھ کہنا ہے حکومت کے مہنگائی کے حوالے سے کہہ لو، کووڈ کے حوالے سے کہہ لو، جو کچھ کہنا ہے وہ کہو، مگر ان چیزوں کو اس میں درار مت ڈالو، کیونکہ یہ انڈیا کے ساتھ نیریٹو اور پاکستان دشمنوں کے ساتھ نیریٹو مل رہا ہے. اپوزیشن کے سر 2-3 ٹارگٹ ہیں جنوری تک، ہم دیکھتے ہیں نا، جنوری سے پھر آگے وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. نمبر 1 ان ہاؤس چینج،
نمبر 2 سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کسی طریقے سے نہ ہونے پائے. مسلم لیگ نواز کہہ بھی چکے کہ ہم الیکٹورل کالج جو ہے وہ گڑبڑ کر دیں گے. تو کیا دونوں اہداف سے نمٹنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ میرے خیال سے یہ اپنی جگہ پر دھمکیاں موجود ہیں. جلسے جلوسوں سے حکومتیں بدلہ نہیں کرتی، مگر یہ کہ ان کا پیغام ضرور اس معنی کر کے عام وہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں تو لہذا بڑے غور سے سنو. تو اسی حد تک وہ رہے گا. اور ایک بات دوسرے یہ کہ سینٹ کا الیکشن اگر فرض کرو روکیں تو یہ پھر وہ غیر جمہوری اقدام کر رہے ہیں. جمہوریت کے اندر اس طرح سے نہیں روکا جا سکتا. لیکن اس کے لیے آپ پیپلز پارٹی کو اگر اپنے ساتھ ملا لیں، ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کر لیں، تو کیا نواز شریف کا وزن میرا خیال یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر بڑی گنجائش ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کچھ چیزوں پر ڈائیلاگ ہو جائے. بس میں نے یہی کہا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سن کیا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ اتنی پیدا ہو جائے کہ پاکستان کے نقصانات کے اعتبار سے اس کو کم کر لیا جائے. باقی جمہوریت کے اعتبار سے ڈائیلاگ آپ شروع کروانے کا انیشیٹو لیں گے بطور بڑے؟ نہیں، میں سمجھتا یہ ہوں کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب پولیٹیکل ایگزیکٹو ہیں، اس حکومت کے سربراہ ہیں. اگر وہ کہیں گے تو یقیناً میں کر لوں گا، مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں انیشیٹو ان کی طرف سے. آپ تجویز کوئی دیں گے کہ یہ کام کر لیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہو جائے گی. میں تو کانفیڈنٹ ہوں کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی کچھ روابط قائم ہو جائیں گے. تو جی سر، سندھ گورنمنٹ نے بڑا عجیب و غریب بیان جاری کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ جی وہ بنڈل آئی لینڈ اور فلاں پر ہم نے پہلے آرڈیننس منسوخ کریں تو پھر ہم بات چیت کا سوچیں گے. فیڈرل گورنمنٹ سے ہم بات نہیں کریں گے. تو ویسے ایک تو یہ بھی ہے بہت ہی غیر آئینی اور بہت ہی انٹرنیبل سچویشن ہے، اور غلط سٹینڈ لیا انہوں نے، جو میں ضرور کہوں گا. لیکن ساتھ ہی آپ لوگوں کو بھی ویلر ڈیلر جو ہیں ان سے بچنا چاہیے. میرا خیال یہ بچیں گے تو ساری سیاست چھوڑنی پڑے گی. سارے ویلنگ ڈیلنگ ہی ہو رہی ہے. اچھا جی، میں یہ بنڈل آئلینڈ اور اس آئلینڈ کے اعتبار سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. دیکھیے اس میں 3 عناصر ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، ایک وہاں کی انوائرمنٹ کے اعتبار سے ہمیں احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ انوائرمنٹ کے اعتبار سے میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے تو لا منسٹر سے بھی بات کی، پرائم منسٹر سے بھی بات کی کہ اس میں حساس ہے گورنمنٹ اور اس کو انوائرمنٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے. دوسرے رہ گئے دونوں گورنمنٹس کے یعنی اس کی بہتری کے اندر امپلائمنٹ کے اعتبار سے، پاکستان کا نام روشن ہونے کے اعتبار سے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں بھٹو صاحب کیسینو بنا رہے تھے کلفٹن پر. اچھا کیا کر رہے تھے؟ میں تو سمجھتا ہوں کیسینو والی کیفیت ہی پاکستان کے لیے غلط تھی، مگر یہ کہ پاکستان کا ایک نام کہ بھئی پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ پاکستان کا امیج بہتر کرے گا، امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، اس سے بہت سارے طبقات کو فائدہ ہوگا. تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے اندر میں پریڈکٹ کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، معاملہ سیٹل ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ وہی اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کا آپ نے کہا، تو ظاہر نواز لیگ کا تو وہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، تو زیادہ کمفرٹیبل کس میں ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کی جائے کیونکہ وہ اس پارلیمانی سیٹ اپ کا ایک اہم ترین حصہ ہیں، دوسرے بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کا ساتھ نہیں دیتی تو سینٹ کے الیکشن کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسا الیکٹورل کالج متاثر ہو نہیں سکتا. ایک تو سینٹ کے الیکشنز کو اگر آپ کویسچنیبل بنا دیں گے نا تو جمہوریت کا ایک جو روٹین ہے وہ خطرے میں آ جائے گا. تو وہ تو بہت ہی خطرناک کیفیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹی سے روابط رکھنے چاہیے اور بات چیت کر لینی چاہیے. دیکھو، جب یہ تیل پھینک کر آگ لگانے کے چکر میں کوئی بھی ہو تو کوئی بھی گھر والا جا کر کہے گا کہ یہ اتنے جذبات کے اندر مت آ جاؤ کہ ملک کو نقصان ہو، کول ڈاؤن. تو یہ ہو جائے گا میرے خیال سے. بالکل ٹھیک ہے جناب. اور سر، یہ شہباز شریف صاحب گارنٹر تھے. آخری سوال نواز شریف صاحب کے، ان کے بھی انڈر ٹیکنگ موجود ہے. ہاں، تو ان کو بھی کوئی حرکت کوئی تھوڑا سا ٹائٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بہت عرصہ میں برٹش گورنمنٹ کے بھی پیچھے پڑا رہا الطاف حسین کے حوالے سے، اور میں کہتا رہا کہ یار سارا پیسہ جاتا ہے، تمہیں کیا نہیں معلوم تھا. میں کہتا تھا کہ وہاں بیٹھ کر یہ تقریر کرتا ہے، تم کو نہیں معلوم تھا ان کو سب کچھ. انہوں نے اس کو ٹالریٹ کیا سب کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے آپ مشورہ دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی کلیئر کٹ بات کہنی چاہیے کہ جی میں نے گارنٹی کی تھی، میں نے بھائی کے اوپر غلط بھروسہ کیا
اس کے اوپر میں نے کچھ کہہ دیا تھا، تو کسی انداز سے وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کر لینا چاہیے ان کو. ہم ایک بار پھر مشکور ہیں جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب، پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تو ڈاکٹر علوی، وہ تو کل انہوں نے سیاسی مکالمے کا کہہ دیا، اپوزیشن سے مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. تو وہ تو سارے اس پوزیشن پہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اگر کہہ دیں تو بالکل یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پولیٹیکل ایگزیکٹو ہیں. تو اس بات کا کوئی پی ٹی آئی کے اندر ہے؟ آپ آج اسلام آباد میں کافی سیرے ویرے کرتے رہے ہیں. پی ٹی آئی کوئی بات چیت کرنے کو تیار؟ ہاں جی، تو بات چیت تو وہ کرنے کو ہر وقت تیار ہے. پہلے کئی گھنٹے باتیں ہوئی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جو نیب ہے اس کو، اور اب پریزیڈنٹ نے بڑی قومی خدمت کی ہے، انہوں نے کہا کہ کسی صورت نیب کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی کہا کہ اس کا سیاسی استعمال نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جو اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے، جلسے جلوس دھرنا ورنا، اس سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایاز صادق صاحب پھر اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ذرا سنائیے گا جی. خواجہ آصف صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم تو جب نواز شریف صاحب کہیں گے ہم استعفے دے دیں گے. باقی پارٹیاں بھی آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں اس معاملے پہ؟ دیکھیں، ہم بینگ ویری فرینک ود یو، پیپلز پارٹی کا ویو تھوڑا سا اور تھا، مگر اس کے علاوہ ساری جماعتیں جو ہیں اکٹھی ہیں. مگر جب وقت آئے گا اور ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تو مجھے یقین ہے کہ پوری پی ڈی ایم جو ہے اکٹھی کھڑی ہوگی. اور آپ استعفے دیتے ہیں اور وہ قبول نہیں کرتے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو پھر ہم قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک ممبر کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اسپیکر صاحب میں نے استعفیٰ آپ کو دیا ہوا ہے، میں علیحدگی میں بھی آنے کو تیار ہوں، سب کے سامنے بھی بات کر رہا ہوں، میرا استعفیٰ ایکسیپٹ کریں. اچھا، تو اس کے بعد پھر ان کرنا پہ پڑے گا. ضروری ہو جائے گا کہ وہ جی، قبول ان پہ کریں لازم ہو جائے گا، اور یہ کہانی ختم ہو جائے گی. یہ کہانی ختم ہو جائے گی. تو جب یہ پی ٹی آئی نے ریزائن دیے تھے چوہدری صاحب، اسپیکر تھے ایاز صادق صاحب، تو انہوں نے تو الٹ کیا تھا. بالکل الٹ کیا. یہی تو رونا ہے، قول اور فعل دا تضاد جڑا ہے کسی جگہ ان کو بندہ. اب میں آپ کو کہہ دوں کہ جی وہ میں تو کل خدا نہ خواستہ وہ جو بندہ یہاں سے صحت کی خرابی کی وجہ سے گیا، وہ فلاں شراب خانے میں بیٹھا دت، یعنی یہ کر رہا تھا، تو میں کس طرح یہ کر دوں؟ میرا ضمیر تو چائے والے کیفے کی بھی مثال دے سکتے ہیں آپ بھی، شراب خانے پہ چلے گئے ڈائریکٹ. اچھا یہ بتائیں. نہیں، میں نے کہا وائی شوڈ وی فیبریکیٹ اینی تھنگ اگینسٹ اینی باڈی. اگلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں تو اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ جو 2+2 چیز ہو. ایاز صادق صاحب نے ہماری اسی بات کی تصدیق کی، پہلے مریم بی بی نے کر دی. ایاز صادق صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر مختلف ہے اور پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور جماعتیں بھی ہیں. میرے پاس جو اطلاعات ہیں، پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، اور اس کے ساتھ اے این پی بھی وہی فیصلہ کرے گی جو پیپلز پارٹی چاہے گی. اے این پی ان کے ساتھ ہوگی. ان کے ساتھ صرف اور صرف چند ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، چند. میجورٹی جو ہے وہ ابھی بھی استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم استعفے دیں گے، خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کی ڈیفینیٹلی وہ ایک پریفرنس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اکٹھے جائیں، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ساری کی ساری اکٹھے جائیں. یہ ہماری آج بھی خواہش ہے، اور ہم پروونشل اسمبلی سے بھی استعفے دینے کو تیار ہیں. ہماری وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں وہاں پہ جو ہے. تو یہ اگر ہمارے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے وہ ایگری کیے، امید رکھنی چاہیے. اچھا جج صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکٹورل کالج صوبائی اسمبلیاں چاروں مین، اس کے بعد ہے قومی اسمبلی. قومی اسمبلی میں تو ایک آدھ سیٹ خالی ہوتی ہے، 1 یا 2 ہوں گی خالی، اور وہ سمپل میجورٹی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی رخنا نہیں ڈالا جا سکتا. اور پیپلز پارٹی اگر ریزائن نہیں دیتی، صرف جاتی ہے مسلم لیگ نواز، ان کا تو 1/4 ان کا ہے جی حصہ ٹوٹل، 1/4 سے بھی شاید کم ہی ہوگا ٹوٹل جو ہے پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا. کن کا؟ مسلم لیگ نواز کا. وہ کلیم کر رہے ہیں 84 ایم این اے. جی ہاں، تو وہی ہوا نا، 1/4 ہوا 372.
ٹوٹل ہے 342 ٹھیک ہے 342 سوری 342 کا آؤٹ آف 80 یہ ہیں. تو یہ تو بہت دور ہیں اور ان کا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مطلب 3-4 چیزیں ہیں نا جس کے آپ سوال میں کروں گا آپ جواب دیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ جب سے یہ انہوں نے ہلا گلا کیا ہے تو اس نواز شریف نے گالی گلوچ کی ہے فوج کو عدلیہ کو یہ اور وہ اور فلاں. اس کے بعد سوائے ان کی پالیٹکس یا پی ڈی ایم میں یا فلاں ڈمکان اور کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. جی نمبر 2 ان کے بہت بڑے ایم پی ایز اور 84 کے بھی 4 شاید رہ جاتے ان کا بہت بڑی توڑ پھوڑ ہونی تھی وہ رک گئی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی اگر واقعی گورنمنٹ گر رہی ہے یا یہ گرا سکتے ہیں تو ہم اپنے منہ پر کال کیوں ملیں ان کو چھوڑ کے. اور کل یہ بہت انتقامی لوگ ہیں جی لہذا وہ نواز شریف اور مریم کا ساتھ جو دن چھوڑنے والے تھے لوگ اور یہی وجہ کہ شہباز شریف جو ہے یعنی ناکام ہوا اپنی پارٹی کو عصر نو پرو اسٹیبلشمنٹ کے طور پر اسٹیبلش کرنے میں. نمبر 3 اب اس وقت جو ماحول بن گیا ہے عدم استحکام کا جی. اور چوتھا یہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کسی کو اس بات پر شرم یا میں کیا لفظ استعمال کروں کہ ایک آپ کا فیلو ممبر ہے اور وہ یعنی حضرت شیر محمد جو شرک پوری تھے جی ہاں بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی اولاد میں سے ان کی وہ بے عزت کیا گیا ان کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتی گئی اور گالیاں کر دیں اور اس لمحے تک وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا اگر کوئی گورنمنٹ کا وجود ہے اور اگر کوئی حکومت ہے پنجاب میں تو اب تک ان لوگوں کو پکڑ کے کافر کردہ. وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے جو ہم کو اسپیکر لکھے اسپیکر کہتے ہیں جی یہ تو میرے ہال کے اندر واقعی نہیں ہوا تو وہ کہتے ہیں اسپیکر کی کمپلینٹ آئے تو ہم کریں کاروائی. تھانے کا تعین نہیں ہو رہا ہم جب کرنا ٹھیک ہے نا تو کہنے کا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب بڑے سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں سندھ اسمبلی بھی پیپلز پارٹی چھوڑ دے. ایک طرف خواجہ صاحب کہتے ہیں اگر اعتبار کوئی نہیں ملوں جی زرداری صاحب پہ اعتبار نہیں ہے. دوسری طرف ان سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت بھی چھوڑ دیں. اعتبار قائم کرنے لیے ہسپتال داخل ہو گئے. میں آپ کو اگلی بات آپ کو زرداری صاحب ایسے بہت اچھا کھیل رہے ہیں. زرداری صاحب انہی کے کارڈز انہی کے پتے انہی پہ استعمال کر رہے ہیں انہی کے داؤ پیچ انہی پہ استعمال کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب ادھر یہ پیپلز پارٹی کو ہوا دے رہے تھے ادھر نواز شریف صاحب معاملات طے کر رہے تھے اور معاملات طے کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ نکل گئے. اب زرداری صاحب پہنچ گئے ہاسپٹل. تو مجھے تو 100% وہی روٹ ہے نواز شریف والا ہی. مجھے تو 100% یقین ہے کہ زرداری صاحب ماشاءاللہ سیٹ ہیں. انہوں نے کچھ ملاقاتیں غیر ضروری قسم کی ملاقاتیں بند کرنی تھیں رابطوں سے منقطع ہونا تھا بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف نے کیا تھا. نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت سے پہنچے نیب سے پہنچے ہاسپٹل. مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور آئے. انہوں نے کہا کہ جی میں عیادت کرنی ہے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے میاں صاحب کہ عیادت ہو سکے. تو لہٰذا زرداری صاحب کی جو صحت کی خرابی ہے مجھے تو یہ 100% ایک پولیٹیکل. مجھے آپ ویسے اپنی آپ کو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے شوز میں ڈالیں نا تو پھر بات کریں کہ آج اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مقابلہ تو ہونا پی ٹی آئی اور نون کا. جی ہاں. یا وہ مارجنلی جیت سکتے یا وہ مارجنلی جیت سکتے جیسے پچھلے الیکشن میں ہوا ہے. پیپلز پارٹی تو تیسرے چوتھے نمبر پر چلی گئی ہوئی ہے. ان کو الیکشن میں کچھ نہیں ملنا. سندھ گورنمنٹ ان کی بنی ہوئی ہے شاید وہ بھی نہ بنے. ایک کوئی کنڈولیزا رائس ہیں کنڈولیزا رائس جی وہ میل فیمیل اس وقت کی وہ تو پرانی ہو گئی ہیں نا. اس وقت بھی کوئی ایک ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی اور زرداری فیملی میں جو ڈسٹرسٹ ہے وہ نکل جائے اور وہ گارنٹر بن جائیں کہ سندھ میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں چھیڑے گی اگر الیکشن ہوتے ہیں. یہ جو آپس میں کھچڑی وچڑی پکا رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ایاز صادق صاحب کا ایک شارٹ سنواتا ہوں کیونکہ خواجہ آصف صاحب سادگی سے کہہ گئے سندھ گورنمنٹ چھوڑ دیں دوسرے بڑے صوبے کی حکومت چھوڑ دیں. کن کے لیے؟ ان کے لیے چھوڑ دیں
ان مریم بی بی کے لیے، اس خواجہ آصف صاحب کے لیے جن کی وجہ سے وہ آج جیلوں میں ہیں، جن کی وجہ سے جو فیک اکاؤنٹ بیمار ہوئے جس کے سبب. جی ہاں. تو ایاز صادق صاحب کو سنیے جی، وہ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. یہ جو نوبت ہے استعفوں کی، یہ کب آئے گی؟ یہ جلسے جلوس جب شروع ہوں گے اور یہ مومنٹم گین کرے گا، پھر آخری ہوگا لاہور کا جلسہ انشاءاللہ 13 دسمبر کی جو بات ہے. تو 13 دسمبر کے بعد پھر ہوگی مارچ اسلام آباد کی، اور وہ چاروں طرف سے مارچ ہوگی. اور پھر اس کے بعد والی سٹیج جو ہے، آپ دیکھیے کہ سچویشن اس وقت آئے گی جب ان کے ایم این ایز ان کو چھوڑ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے. جب وہ جماعتیں جو ان کے ساتھ الحاق میں ہیں، وہ لوگ جو پریشان ہیں، وہ جب ان کو چھوڑیں گی تو وہ بھی جائیں گے. جناب یہ ایاز صادق صاحب، اچھا ایاز صادق صاحب کا ایک اور بھی بات بتا دو. ایاز صادق صاحب ان ہاؤس چینج میں وزارت عظمیٰ کے مضبوط ترین امیدوار ہیں اس وقت. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب وغیرہ وہ سب ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے میدان میں اپنا ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے ایاز صادق صاحب کو، اور اگر کچھ ہوا تو ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. خواجہ آصف صاحب کو سنائیے جی. اور جنوری یہ تین ساڑھے تین 4 مہینے کے عرصے میں جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں وہ اور زیادہ بگڑیں گے. کسی سٹیج کے اوپر اگر جو ہے کوئی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جہاں پہ سچویشن سیو کی جا سکتی ہے تو وہ ضرور ہم اس پہ اٹیمپٹ کریں گے. ہم نے ایک دم جو ہے ہیٹ جو ہے نا انکریز کرنے کا کہیں بھی جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ نہیں کی. تو کہاں پہ یہ سیل کریں گے جی؟ بھائی وہ اس وقت تک تو اپنے مقاصد میں، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا اور اداروں پر حملہ کرنا، جو میں نے پہلے کرا، اور اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ جس کے نتیجے میں پارٹی 3-4 حصوں میں تقسیم ہونے والی تھی، اس کو بچانا، تو اس میں کامیاب ہے. اب کل جب ان کو معاف کرنا، یعنی اب ریاست نے اپنے یعنی ریٹ تو اسٹیبلش کرنی ہے. جی ہاں. یہ تو نہیں ہے کہ بارات لے کے جا رہے ہیں تو کوئی شادی کر رہے ہیں. انہوں نے اس طرح، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ گرانے آ رہے ہیں تو پھر ان گورنمنٹ کے گرانے سے پہلے گورنمنٹ ان کو کیوں نہ گرا دے. صحیح بات. اب یہ رو رہے ہیں کہ جی آج ہمارا گجرانواڑہ میں کارنر میٹنگ پر حملہ ہو گیا ہے. وہ دوسری پارٹی بھی کر رہی، اور کسی نے کہا، یہ پیپلز پارٹی کے لیڈر نے، کہ ہمارے کارکن کے، انہوں نے کہا جی چلو شکر کرو پولیس نے پیپلز پارٹی سے کوئی کارکن تے لب دیتے ہیں پنجاب سے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اگلی خبر ہے، وہ خبر ہے کہ وہ حالات واقعی خراب ہو رہے ہیں. حالات خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہار طلبی کا جو سمن ہے، نوٹس ہے، اخبار اشتہار جسے کہتے ہیں، وہ جاری کر دیا ہے. اور نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ جناب آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ تشریف لے آئیں، اور اس اشتہار کے ذریعے آپ کو متنبع کیا جا رہا ہے اور انفارم کیا جا رہا ہے. جیسا ایک اور بھی ہے، یہ سپریم کورٹ خود بھی تو یہ قوانین میں تبدیلی کر سکتی ہے کہ یہ اتنا بڑا لمبا پروسیجر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب ان کے گھر بھیجے جا رہے ہیں اشتہار، ریسیو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، انکار کر دیا. اب تو ہر کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، نواز شریف صاحب کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، تو یہ اشتہار ان کو ٹیگ کر دیں ٹویٹر پہ. یہ تو بھی کر دیں گے، عدالتی کاروائی آج تو ان کے گھر میں پہنچا بھی دیا گیا ہے. نہیں میں وہی، اور وہ اسی لیے اب پھر وہاں لوگ متحرک ہو گئے ہیں نواز شریف کے خلاف. وہ اب سیر کرنے جا رہے ہیں نا تو پیچھے سے چور چور کے آواز، یار یہ ویڈیو کیوں نہیں چلاتے آپ؟ وہ لندن پولیس نے پوچھ بھی لیا کہ آپ ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے تھے، کیونکہ ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے تھے. تو وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ سنا دیں. لیکن میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہماری اعلیٰ عدلیہ امینڈمنٹ کرنی پڑے گی نا رولز کو. تو یہ ڈائریکشن دیں، عدالت ڈائریکشن دے دینا کہ یہ اب تو اتنے جدید ترین طریقے آ گئے، آپ یہ نوٹس جو ہے وہ ٹویٹر پہ ٹیگ کر دیں نواز شریف صاحب کو، ان تک پہنچ جائے وصول گا. ہو گیا، بس وصول ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو انکار ہی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ میں نہ آپ. وہ تو اسپیسیفک ایک ارینجمنٹ ہے. چلیں جی ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے بات ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ایک اور خبر ہے جناب، اور یہ خواہش جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے
کہ امریکہ میں یعنی کہ نیو یارک سٹی میں ایک انتہائی اہم ترین ہوٹل ہے جناب پاکستان کا، روزویلٹ اس کو کہتے ہیں، اس ہوٹل کو بیچنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے، اور اب پھر دوبارہ اس مسئلے نے سر اٹھا لیا ہے اور روزویلٹ ہوٹل جو ہے پہلے آیا کہ نجکاری، پھر آیا کوئی جوائنٹ وینچر کرنے کا پروگرام ہے، پھر آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ان کے داماد خریدنا چاہتے ہیں، یہ خبریں آتی رہیں اور پھر وفاقی وزیر نے اس کی کیا کہنا چاہیے اس کو اپوز بھی کیا۔ اب تازہ ترین کیا وجہ بتاتے ہیں روزویلٹ ہوٹل کو بند کرنے کی، ذرا سنیے۔ 2018 تک تو ہوٹل پروفٹ میں رہا، 2018 سے آنورڈ ہوٹل خسارے میں جانا شروع ہو گیا اور اب آلموسٹ سارے ہوٹل، اگر مین ہیٹن میں آپ چیک کروا سکتے ہیں کہ 183 چھوٹے بڑے ہوٹلز بند ہو چکے ہیں، 100% بند ہو چکے ہیں اور سٹل روزویلٹ کھلا ہوا ہے، اور اگر بند ہونے جا رہا ہے تو وہ بھی 31 دسمبر 2020 کو بند ہوگا۔ جیسا نیب نے اس پہ نوٹس لے لیا اور چیئرمین نیب نے 100 سال سے انتہائی مرکزی جگہ پر قائم یہ پاکستان کی ملکیت ہے مشہور زمانہ روزویلٹ ہوٹل کو 31 دسمبر سے بند کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ تحقیقات میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں انتہائی مرکزی جگہ پر قائم پاکستان کے قومی اثاثہ روزویلٹ ہوٹل کو بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے داماد کا نام آ رہا ہے، اس سے پہلے میاں صاحب کی منشا کا نام آ رہا تھا اور اس سے پہلے بھی کچھ فرینڈز کے نام ہی تھے جو بھی اس وقت گورنمنٹ تھے پیپلز پارٹی کی۔ تو یہ کیا سلسلہ جو نہیں تو زلفی بخاری نے تو دو ٹوک کہہ دیا کہ ہم نے تو الٹا 1 پتہ نہیں کتنے ملین جو تھا وہ بھی کروایا ہے، تو یہ سب ایسے جھوٹا پروپیگنڈا ہے نہ بند۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہوٹل ہو رہے ہیں تو اس میں یعنی کوئی وہ تو کرونا کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں، ہاں جی، کرونا کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ 2018 تک یہ ہوٹل منافع میں تھا اور اس کے بعد مسلسل یہ خسارے میں جا رہا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ اب چیک کرنا پڑے گا کہ یعنی ان کی کوئی نااہلی ہے یا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ there is a method in this madness کہ یہ بس جنوں ڈس انویسٹ کرو اور انہیں بھیج دیو۔ اور اگر آپ وہاں پہ فون کریں نا روزویلٹ میں بکنگ کے لیے تو کمرہ نہیں ملتا، آپ آن لائن بکنگ پہ جائیں نا تو آکوپیسی جو ہے ابھی بھی جی آکوپیسی اس کی 80% سے ابو ہی رہتی ہے۔ آکوپینسی بہت ہے؟ جی ہاں، یہ چیز ہے، یہ ہے آکوپینسی کی صورتحال۔ تو جناب تو چیئرمین نیب نے میرا خیال ہے صحیح نوٹس لیا، معاملات کھلیں گے کیونکہ اگلے 5 سال بھی تو نیب نے کوئی کام کرنا ہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔